اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دلائی ایک بار پھر کم کھانے کی ترغیب اور دیے دیگر قیمتی مدنی پھول، یہاں تک کہ تھوک کا استعمال تک بتا دیا۔ اور کیا چاہیے؟ بس آ جائیے مدنی مذاکرے میں۔ سحریوں کھانے اور آف ایئر کے پرکیف مناظر بھی ملاحظہ کیجیے۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ جانے کی بارگاہ میں عرض ہے، دن میں کام بھی ہوتے ہیں، روزہ کے لمحات تکلیف سے نہ گزریں بلکہ آسانی سے گزر جائیں۔ غذا کون سی سحری میں استعمال کی جائے؟ غذا کم کھائیں، ہلکی غذا کھائیں، خالص دودھ ہو، اگر بکری کا ملے مرحبا، ورنہ بھینس کے مقابلے میں گائے کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب تو گرمیاں ہیں، دہی طبیعت بھی پسند کرتی ہے، تو جس کو چلتی ہو، نزلے وغیرہ نہ لگ جاتے ہوں، اس کو دہی استعمال کرنی چاہیے۔ ملائی دہی کی جو ہوتی نہیں، یہ کم کھائیں، ورنہ پھر بولیں گے کولیسٹرول ہو گیا، دہی کھائی دو، یہ ملائی سے کولیسٹرول کا اندیشہ بڑھ جائے گا۔ ایک عام تاثر ہے ہمارے دوستوں میں بھی، جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اذان کی آواز آتی ہے اور ہم بیٹھ کے سن لیتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے ہم سے کہ چلیے نماز کے لیے جی پکار آ گئی، تو ہم کہتے ہیں قبر میں کس نے دیکھا ہے کہ وہ آگ لگے گی دیکھی جائے گی۔ آخرت کے معاملے میں دیکھی جائے گی بولنا تو بہت خوفناک ہے۔ اب جیسے کہ عذاب قبر کا انکار کرے گا تب تو گمراہ ہے، اور قبر میں آگ لگے گی دیکھی جائے گی، اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ تو ہے کفر۔ اگر ہلکا جان کر کہہ رہا ہے دیکھی جائے گی، یہ خطرناک باتیں ہیں، اور یہ ہر معاملے میں لوگ کہتے ہیں۔ واقعی قیامت کے روز جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا۔ معاذ اللہ اس طرح کے کہنے والے بھی اس معاشرے میں ملیں گے۔ اللہ تعالی سچی توبہ نصیب کرے، ایمان ہمارا سلامت رکھے۔ جو انجیکشن ٹیکہ لگانا پڑتا ہے مریض کو جب وہ روزہ میں ہو، اور کبھی کبھی بوتل بھی لگانی پڑ جاتی ہے، اور دوسرا ہے کہ روزہ دار کو جب دمہ کا کوئی مریض ہو تو اس کو ایک انہیلر دیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گوشت کا انجیکشن ہوتا ہے، نس کا ہوتا ہے، یا وہ گلوکوز کا بیگ ہوتا ہے وہ چڑھاتے ہیں، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ انہیلر منہ سے لیتے ہیں، تو یہ باقاعدہ وہ ذرات جو ہیں اس کے جو لیکوڈ ہوتا ہے جو اڑتا ہے اور منہ میں چلا جاتا ہے حلق کے نیچے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان۔ کھانے کے تعلق سے کچھ آداب عرض کرنے تھے، کیونکہ کھانا بنیادی چیز ہے ہماری، سبھی کھاتے ہیں، لیکن یہ کھانا بھی ہمارے لیے بڑا امتحان ہے، اور اس میں چاہے دوسروں کی ایذا رسانی ہو، حق تلفی ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہم کھاتے ہیں عام طور پر، تو اس میں بھی تھوڑا توجہ سے کھانا ہے، اور سنت کے مطابق کھانا ہے۔ کھانے کی حرص ایسی ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ حرام پر سزا ہے آخرت کی، حلال پر حساب ہے۔ اب کھانا گرانے کا رجحان بہت زیادہ، ہڈیوں پہ گوشت لگا رہنے دینے کا رجحان کافی، مسالے کے ساتھ جو گرم مسالے ہوتے ہیں
बड़ा इलायचा होता है, जैसे काला इलायचा या काली इलायची, या वो जो पत्ते होते हैं, तो इसमें और मतलब बहुत कुछ दाने और मसाले जो खाए जाते हैं वो लगे रहने दिए जाते हैं। और हड्डी साफ करना तो शायद किसी को आता हो, ये हड्डी पे बोटियां छोड़ देते हैं। बाज ये कारनामे करते हैं कि खाने के थाल में जो भी बोटी हड्डी वाली है, जैसे मसलन मुर्गी की टांग उठाना है, उसने यूं करके बोटी नोचनी है, डाल देना थाल में, और ये हड्डी बोटी लगी हुई और जो इसमें ग़िज़ा है इसने साइड पे डाल देनी है। ये बेचारा ये समझता होगा कि मैं खिदमत करता हूँ, खिदमत नहीं करता, ये दूसरों के लिए बाइस से तशवीश है, क्योंकि ये हड्डी के साथ बोटी लगा रहना ये भी एक ग़िज़ा का लुत्फ़ है। हर एक अपनी पसंद की बोटी खाए, ग़िज़ा खाए, उसको ज़बरदस्ती उसके थाल में, उसके प्लेट में डाल देना, ये भी हमारे यहाँ आम है नहीं। इसको 2-3 बार कहे कि आप खाइए, मेहमान जैसे आए तो, बाकी उसकी प्लेट में डालना मना है। अब वो खाना चाहता है उबले हुए चावल, आपने डाल दिया बहुत सारा शोरबा। वो चाहता है कि कोई नरम बोटी ले, आपने दे दी उसको रेशेदार सख्त बोटी। वो हड्डी वाली बोटी पसंद करता है, आपने साफ बोटी निकाल के उसको दे दी। एक समझाने के लिए कि हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, तो इसलिए ये हड्डी में जो बोटियां लगी होती है ना, इसमें तसर्रुफ ना किया जाए। आप अपना करें, दूसरों को उनकी मर्जी के मुताबिक खाने दिया जाए।